السلام علیکم۔ دل کا تیز تیز دھڑکنا، کبھی کبھی جو ہے نا وہ بالکل عجیب سے خیالات آنا، کبھی کبھی جو ہے نا ایک دم دماغ سن ہو جانا، ایک دم سانس پھولنا یا ایک دم سانس بند ہو جانا۔ جی ہاں، یہ پینک اٹیک کی میں بات کر رہا ہوں۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پینک اٹیک اور ہارٹ اٹیک میں کیا فرق ہے، تو آج اس ویڈیو میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ پینک اٹیک اور ہارٹ اٹیک میں کیا فرق ہے۔ پینک اٹیک اصل میں مریض کو جو ہے نا یہ کہہ سکتے ہیں کہ انزائٹی ڈس آرڈر کہلاتا ہے، یعنی کوئی آپ کے اوپر انزائٹی ہو، کوئی آپ کے اوپر کوئی پریشانی ہو، یعنی ایک چیز آپ کے دماغ میں بار بار گھوم رہی ہو تو وہ انزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اور پینک اٹیک جب آتا ہے تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، مجھے سانس کی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے سانس لینے میں یا سانس کھینچنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے، میرے سر میں درد ہو رہے ہیں، آیا اللہ نہ کرے میں مر جاؤں گا خدا نہ خواستہ، یہ خیالات آتے ہیں، تو اس کو پینک اٹیک کہتے ہیں۔ اور یہ مریض کو جو ہے نا کم از کم مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ آتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وجہ جو ہے نا وہ خود اپنے لیے پیدا کرتے ہیں، مختلف جو ہے نا لوگوں سے ملاقات کر کے، یا لوگ جو پینک اٹیک سے گزر چکے ہو یا گزر رہے ہو ان کی باتیں سن کے ان میں مثبت چیزیں ہٹا کے منفی چیزیں اپنے دماغ میں بٹھانا۔ صحیح ہے، منفی چیزیں اپنے دماغ میں بٹھانا کہ آیا دنیا کیوں بنی ہے، خدا نخواستہ دنیا میں یہ کیا ہو رہا ہے، میں مر رہا ہوں یا میں مرنے کے قریب ہوں، میرے دل کو کیا ہو رہا ہے، ایک دم سر میں بھاری پن ہو جاتا ہے، سر میں درد رہتا ہے اور سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، تو یہ یعنی اس کو کہتے ہیں پینک اٹیک۔ اچھا، یہ آپ کو بتاؤں یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا جو دورانیہ ہوتا ہے نا، جب بھی آپ کو اس طرح پینک اٹیک ہوگا یہ خود بخود صحیح ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، بعض اوقات اس کو خود بخود صحیح ہو جاتا ہے۔ اس کے جو دورانیہ ہے 10 منٹ سے لے کے آدھا گھنٹے یعنی 30 منٹ تک ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان یہ خود بخود صحیح ہو جاتا ہے۔ ہاں، کچھ مریضوں میں یہ کہ انزائٹی یا ڈپریشن کی طرف پیشنٹ چلا جاتا ہے، اس میں پینک اٹیک مہینے میں پھر 5 سے 6 دفعہ زیادہ ہونے لگتا ہے، تو پھر ہم جو ہے ڈاکٹر ہے پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو میڈیسن سے کور کیا جائے۔ اگر میڈیسن سے یا اس کو سمجھا کے بریف کر کے اس کو سمجھ میں بات آتی ہے، صحیح ہے، کیونکہ وہ کسی طریقے سے پینک اٹیک کو روکنا ہوتے ہیں۔ اگر اس سے بھی وہ کور نہیں ہو رہے تو پھر ہم جو ہے نا سائیکیاٹرک جو ڈاکٹر ہے، وہ ذہنی تناؤ کا جو ڈاکٹر ہے، اب اس سے اس کی مدد لیتے ہیں اور اس مریض کو بٹھا کے اس مریض کو اپنے خیالات میں گھما کے خیالات کی باتیں کر کے، یعنی کس چیز کے کہاں پر ان کو یہ مسئلہ، یعنی کس چیز سے وہ ایک دم ان کو پینک اٹیک ہوتا ہے، تو کوشش کرتے ہیں مریض سے ساری ہسٹری لے کے اس کو وہاں پر روک دیا جاتا ہے۔ صحیح ہے، اگر نہیں ہوتا تو پھر لازمی بات ہے کچھ اس کی پھر میڈیسن ہوتی ہے۔ میڈیسن سے یہ ہے کہ کچھ میڈیسن سے فوری افاقہ ہوتا ہے، کچھ میں پھر آپ کو لمبے عرصے تک جو ہے نا تیری پڑتی ہے۔ اور ہارٹ اٹیک کا تو درد بڑا خطرناک ہوتا ہے، وہ پینک اٹیک کی طرح نہیں ہوتا، وہ تو آپ کو بھی یہاں چھاتی میں درد ہوتا ہے، سینے میں درد ہوتا ہے، سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے پسینہ آتا ہے، کبھی کبھی جو نا ہمارا لیفٹ بازو سن ہوتا ہے، یا کیونکہ اصل میں پیرالائز ہونے والے زبان میں عجیب سی وہ کرکراہٹ ہوتی، زبان خشک ہوتی ہے، وہ تو جو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہارٹ اٹیک کی درجہ ہے۔ مگر پینک اٹیک میں نے آپ کو بتایا کبھی آپ کی جو ہے نا دل کی دھڑکن بہت تیز ہوگی، سانس کا کھینچنا ہوگا، سانس کبھی کبھی مشکل سے لیتے ہوگے آپ، اور جو ہے نا عجیب سے خیالات آتے کہ آیا کچھ خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو جائے گا، تو وہ جو ہے نا انزائٹی ڈس آرڈر کی وجہ سے ہوتا ہے، پینک اٹیک بنا وجہ نہیں ہوتا۔ تو کوشش کریں یہ ساری باتوں کو اپنے ذہن سے نکال کے، جو بھی آپ کے باتوں جو بھی آپ کے منفی باتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، آپ اچھا سوچے، اچھا آپ کے لیے ہوگا، کیونکہ آپ جو سوچو گے وہی ہوگا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو اس پہ دے دیتا ہوں، شاید آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ آپ کے پیر میں سانپ کاٹ لے اور اس وقت آپ آپ نے سانپ کو نہیں دیکھا ہوگا، سانپ چلا گیا کاٹ کے چلا گیا، اور وہاں پر مینڈک اگر ہوگا تو آپ نے کہا کہ یار یہ مینڈک نے مجھے کاٹا ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا ہوگا؟ آپ نے کہا ہوگا کہ یار مجھے یہ مینڈک نے کہا ہے، تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، پر اس وقت وہ سانپ آپ دیکھ لیتے اور اس وقت آپ
بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو وہ سائیکاٹک یعنی انزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں, جسے ہم پینک اٹیک کی طرف آہستہ آہستہ چلے جاتے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. آسان الفاظ میں نے سمجھا دیا. شکریہ.